امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یابان چیچی کلیری۔ یابان چیچی کلیری ایلا اور کلچ کی کہانی سناتا ہے، جو اپنے آبائی شہر کے بااثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے، جبکہ کلچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جیسا کہ ایلا کے والد کی مشتبہ موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کلچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کلچ ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 9، کاراچ دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے، جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری طرف جلال آغا کی بیوی کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان میں پختہ ہو جاتا ہے جو سب کا پیارا اور احترام کرتا ہے۔ یہ اپنے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ نمبر 8، عزیز۔ عزیز پائیدار خاندان کا بیٹا، جو انطاکیہ میں قالین بنانے والا سب سے بڑا اور واحد خاندان ہے، ایک خوشحال اور امیر زندگی گزارتا ہے۔ عزیز کی تقدیر اس وقت بدل جاتی ہے جب اس نے فرانسیسی مندوب لیفٹیننٹ آندرے کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی پیدائش کی سرزمین، اس کی واحد محبت، مختصر یہ کہ اس کے پاس موجود سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ 2 سال بعد جب اس کے بارے میں خیال کیا گیا کہ وہ مر گیا ہے، اس کی واپسی سب کے لیے غیر متوقع ہے۔ اب کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہے۔ عزیز نے نہ صرف اپنی ملکیت کا سب کچھ کھو دیا، بلکہ انطاکیہ، جو فرانسیسی قبضے میں تھا، جانے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو گیا۔ نمبر 7، ورمم سینی ایلر۔ یہ سیریز کارا دنیز سے تعلق رکھنے والے لاپرواہ ذیلش اور ایکشن پر مبنی محمد یمانیر کے درمیان تعلقات کی پیروی کرتی ہے، جو استنبول میں پلا بڑھا اور محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ نمبر 6، کاسابا ڈاکٹرو۔ ڈاکٹر رومانٹک کا ترکش ریمیک۔ یہ سیریز ایک سنکی ٹرپل بورڈ سے سرٹیفائیڈ برچو سرجن کی پیروی کرتی ہے، جو شہر کے ایک اعلیٰ ترین ہسپتال میں اعلیٰ ملازمت چھوڑ کر صوبائی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ نوجوان ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ترکی کا ریمیک باصلاحیت اور ہونہار عمر کی پیروی کرتا ہے، جس نے اپنے والد کو کھونے کے بعد ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور لیجنڈری سرجن علی، جس نے اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ شہر کے ایک قصبے کے ہسپتال میں عمر علی حجا اور آئیڈلسٹ ڈاکٹر لیلا کے ساتھ راستے عبور کرے گا، اور ہم سامعین کے طور پر ان 3 ڈاکٹروں کی پرعزم جدوجہد کی پیروی کریں گے، جو لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، ادی سیوگی۔ پرجوش طور پر سرشار ہائی سکول کی استاد ایلف ترکان کی سرپا نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں آمد وہاں رہنے والے ہر فرد کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ یہاں زینب ایلف سے ملتی ہے، جو محض جوان اور بالکل مایوس ہے، اور وہ زینب کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ اس طرح وہ قصبے کے سب سے امیر اور ڈراؤنے خواب جیسے خاندانوں میں سے ایک بائیکارا خاندان کے ساتھ جنگ میں داخل ہو جاتی ہے، اور ان کا وارث وولکان وہی ہے جس سے زینب کو شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایلف کو احساس ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اس قصبے کی بدقسمتی کو بدلنے کی بھوری کوشش کر رہا ہے۔ پر اصرار امیر بائیکارا سے ملنا
جس نے اپنے خاندان سے منہ موڑ لیا الف کے لیے انتہائی الجھن کا باعث ہوگا۔ نمبر 4، کارا تحتہ۔ اپنے ہائی اسکول کے سالوں کے دوران اپنے دوستوں کی طرف سے غنڈہ گردی کی وجہ سے اطلس کو اپنی ماں کے ساتھ اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا۔ برسوں بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اپنے آبائی شہر میں اپنے سابقہ اسکول میں ریاضی کے استاد کے طور پر مقرر ہوتا ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اطلس اور اس کے گنڈوں کا حساب کا دن آ گیا ہے جو تقریباً اس کی موت کا سبب بنے، اور اس کے والد جنہوں نے ان تمام گنڈوں کو نظر انداز کر دیا جس سے وہ گزرا تھا، اور پھر ارمک ہے وہ لڑکی جس نے اس کا دل چرا لیا۔ اطلس کا راستہ آسان نہیں ہے۔ کیا وہ استاد ہوگا جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، یا اپنے غصے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ظالم شخص؟ مجھے بتاؤ اطلس، تم واپس کیوں آئے؟ اپنی محبت کے لیے آپ کو پیچھا چھوڑنا پڑے گا یا پرانا سکور طے کرنا پڑے گا؟ نمبر 3، اچ کز کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پری اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 2، ادا مثالی۔ حزیران شہر کی ایک لڑکی ہے جو اپنے کریئر اور استنبول کی تیز رفتار طرز زندگی کے لیے وقف ہے۔ وہ کسی دوسری زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کی کمپنی اسے ایک دور افتادہ شہجین جزیرے پر بھیجتی ہے تاکہ وہ ایک نئے ریزورٹ کا راستہ صاف کر سکے، تو ایک غلطی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پوئراس ایک سادہ آدمی ہے جو لوگوں سے زیادہ فطرت کی طرف راغب ہے، ایتھلیٹک وسائل سے مالا مال لیکن سماجی طور پر عجیب۔ پوئراس اپنی چھوٹے سے زیتون کے تیل کے کارخانے کے سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہوتا ہے جو زمین کے ایک خوبصورت حصے پر واقع ہے۔ بدقسمتی سے بالکل وہی جگہ ہے جہاں حزیران کی کمپنی اپنا ریزورٹ بنانا چاہتی ہے۔ جب حزیران اور پوئراس ملتے ہیں تو چنگاڑیاں اڑتی ہیں اور دونوں مخالف محبت میں پڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حزیران کو یہ معلوم ہو کہ یہ پوئراس کی زمین ہے جسے اس کے مالکان نے حاصل کرنے کے لیے اسے بھیجا تھا۔ نمبر 1، داستان۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آکز نے اپنے تیر کو کورکد خان کے دل پر مارا جب اس نے قسم کھائی تھی۔ کورکد خان کی جان پینانے کے لیے آکز کی طرف سے چلایا گیا تیر اس کے دشمن کو نہیں مارا جا سکا، لیکن اسے دشمن کے محل میں اپنے بیٹے بنوکا کی غلام بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی محبت میں ایک پہاڑی پرندہ گوک محل میں غلام بن جاتا ہے جسے اس کی جان کی قیمت لگ جائے گی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ گولی چلانے والی ہے۔ آکس اور بٹوگا کے راستے جو اب جھوٹ پر بولتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کئی سالوں کے بعد دوبارہ پار ہوتے ہیں۔ تقدیر سے اتحادی اعتماد میں بدل جاتے ہیں جو رفاقت میں بدل جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو ترکوں کی تقدیر بدلیں گے یہاں متحد ہیں۔ بٹوگا ترکوں کا پوشیدہ خان ہے، وہ ترکوں کو اکٹھا کر کے آکس کے ساتھ ایک داستان لکھے گا اور دنیا کو ثابت کرے گا کہ ایک معذور شہزادہ اور ایک لونڈی ہاتھ ملا کر کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔